गलतियाँ निकालने के सोच में रहना, किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में रहना, किसी की तजलील करने की सोच में रहना। अगर आप ढूंढने निकलें फूल में भी आपको कोई चीज़ ऐसी चीज़ नज़र आएगी, कोई कमी जो है वो फूल में भी नज़र आएगी। और अगर आप अच्छाइयाँ ढूंढने के लिए निकलेंगे तो आपको कांटों के भी फायदे किस तरह होते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छाइयाँ जब आप तलाश करते फिरेंगे तो कांटों के भी फायदे नज़र आएंगे आपको। आज हमारी हालत कुछ इस तरह है कि हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते। दिल में ख्याल आता है कि मैं अगर इसकी तारीफ करूं कि लोग इसको उसी तरह समझेंगे जिस तरह मैं इसे तारीफ करता हूं, और लोग इसे सच्चा मानेंगे मेरी तारीफ करने की वजह से, और इसको बड़ा शान वाला समझेंगे। आज हम समझते हैं अगर मैं इसकी तारीफ करता हूं तो लोग इसको बड़ा शान वाला समझेंगे। सच तो ये है बंदे कि तेरे तारीफ करने की वजह से किसी को शान नहीं मिलती। शान देना या न देना ये अल्लाह का काम है। हमारे ईमान में कमजोरी है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वो तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर अला कुल्लि शैइन क़दीर। खुदा कहता है कि मैं वो हूँ जो फ़कीर को पकड़कर बादशाह बनाता हूँ और बादशाह को पकड़कर पल भर में फ़कीर बनाता हूँ। तो फिर तुम कैसे सोच लिए कि मेरी शान की वजह से ये बड़ा शान वाला हो गया, मेरी तारीफ़ करने की वजह से इसको लोग अच्छा समझेंगे। हमारे ईमान में कमी है। हमारा ईमान बहुत ही कमज़ोर है। खुदा तो यूँ कहता है, वो तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो फिर तूने कैसे समझा कि तेरी तारीफ की वजह से वो बड़ा हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? इंसान की ज़हनी हालत कुछ इस तरह हो गई कि वो हर चीज़ में खुद का फ़ायदा टटोलना शुरू कर दिया। इतने खुदा की ज़ात को राज़ी करने के लिए कुछ किया ही नहीं। हर वक्त खुद का फ़ायदे के लिए बंदा सोचते फिरता है। वो एक बंदा था, कोई वली के पास गया, उसका इरादा ये था कि मैं उनका मुरीद बन जाऊं। उसने वहाँ वो कहते हैं कि मैं एक अल्लाह के वली के पास गया और मेरा इरादा ये था कि मैं मुरीद बन जाऊं। तो मैं देखता क्या हूँ कि मैं उस अल्लाह के वली के पास एक बुराई को जो है मैं नोट करता हूँ। तो इस तरह उसने फिर दूसरे वली के पास गया, तो वहाँ भी एक और बुराई वो नोट करता है। फिर तीसरे बुजुर्ग के पास गया, वहाँ भी एक बुराई वो नोट करता है। इस तरह 99 बुजुर्गों के पास वो जाता है और 99 बुराइयाँ वो अपनी किताब में लिख के रखता है कि इन लोगों ने ऐसा किया। अब आखिर में एक बुजुर्ग के पास आता है कि हज़रत जी मेरा मामला ऐसा है कि मैं 99 बुजुर्गों के पास जो है मेरा इरादा ये था कि मैं उनसे कुछ इल्म हासिल करूं और उनके यहाँ बैत करूं। मेरा इरादा ये था कि मैं मुरीद बनूं, और जो है मैं 99 उनकी बुराइयां जो है मैं इस किताब में नोट करके रखा हूँ। और उस बुजुर्ग से कहता है कि मैं बाबा जी यहाँ कुछ दिन रुकना चाहता हूँ, और जो है मैं हर वो दर्रे आपकी आदत है वो हर चीज़ मैं नोट करते रहता हूँ। आप मुझसे थोड़ा बच के रहिए, मेरी नज़र बहुत बारीक है। तो वो बाबा जी कहने लगे, तुम तो 99 के पास जाके आए हो, उनके पास से एक एक जो है वो बुराई निकली। कहते हैं कि उनसे तो एक एक बुराई मिली, मैं तो सरापा ही ऐब हूँ। कहते हैं मैं तो सरापा ही ऐब हूँ, तुम मुझसे ये उम्मीद न रखना। लेकिन बेटा मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा तुमसे। उसने कहा कि बाबा जी क्या है?
کہ تم جتنا تمہارا یہ وقت تم ان بزرگوں سے بتائے ہو، تم نے کیا کیا؟ 99 جو ہے وہ برائیاں اپنی کتاب میں محفوظ کر لی۔ تمہیں سیکھنے کے لیے کیا ملا؟ برائی 99 برائیاں سیکھنے کے لیے ملی۔ اس کے بدلے میں اگر تم 99 بزرگوں کی اچھائیاں اگر تم اپنی کتاب میں محفوظ کرتے تو 99 لوگوں کی اچھائیاں تمہیں سیکھنے کے لیے ملتی۔ فرماتے ہیں 99 خراب جو ان کی بری عادتیں تھیں، تم نے وہ اپنی کتاب میں محفوظ کیا، تو اس کے بدلے میں اگر تم 99 بزرگوں سے ان کی اچھی عادتیں اگر تم اپنی کتاب میں محفوظ کر لیتے تو 99 بزرگوں کی اچھائیاں تمہیں سیکھنے کے لیے ملتی۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے، اگر ہم کوئی عیب نکالنے کے لیے اگر ہیرے کو بھی غور سے دیکھو تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں ایسی چیز نظر آتی ہے، وہ ہمیں پسند نہیں آتی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے خامیوں کو ٹٹولنے کے بجائے انسان کو یہ کرنا ہے کہ اس کی اچھائی کو ڈھونڈو۔ جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی مذہب میں تمہیں اچھا لگے، تو کوئی بھی نیک کام تمہیں سیکھنے کے لیے ملے تو وہ اپنے دل میں ڈال لینا۔ اب جہاں کہیں بھی جائیں، اچھی چیز جو ہے وہ آپ لے لے، بری چیز جو ہے وہیں پھینک دے۔ لیکن ہم تو بڑے عجیب لوگ ہیں، اچھی چیز جو ہے وہاں پھینک کے آتے ہیں اور بری چیز کو سینے سے لگا کے آتے ہیں، اور ساری زندگی اسی دلدل میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ جو بندہ اخلاق کے اعتماد سے خود اچھا نہیں ہے، وہ خود زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے اخلاق سدھارنا ضروری ہے۔ بنا اخلاق کے انسان ہی نہیں کہلاتا۔ اگر کوئی میٹھی چیز میں کوئی ایسی کڑوی چیز اگر شامل کر دیں، کڑواہٹ کی وجہ سے وہ سارے کی سارا میٹھا چیز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا ذائقہ ہی تبدیل ہو جائے گا، میٹھے سے وہ کڑواہٹ میں تبدیل ہوتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کوئی میٹھی چیز میں کڑواہٹ اس میں شامل کر دیے تو وہ سارے کا سارا میٹھا چیز جو ہے وہ کڑواہٹ میں تبدیل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تم کتنے بھی نیکیاں کر لو، اگر تمہاری زبان ٹھیک نہیں تو سارے وہ نیکیوں کا کیا فائدہ؟ ایک طرف سے اچھا بھی کرتے ہو، دوسری طرف سے گالیاں بھی دیتے ہو، ایک طرف سے مدد بھی کرتے ہو، دوسری طرف سے جتاتے بھی ہو کہ ہاں اس کو میں نے دیا ہے، نہیں تو اس کی اوقات کہاں، اس کے تو گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، میری وجہ سے آج وہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، یہ تو بے روزگار تھا، میری وجہ سے آج میری فیکٹری میں کام کر رہا ہے، اگر میں نہیں ہوتا یہ اور اس کے بچے بھوکے مر جاتے۔ اس نے لوگوں کو نیکی کے طرف بلایا اور لوگوں کے پلٹتے ہی اس نے خود کی تعریف کر لی کہ میری وجہ سے جو ہے یہ آج نیکی کے طرف پلٹ کے آئے ہیں۔ لوگوں کی واہواہی سننے سے اچھا لگتا تھا۔ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھائی بھی کرو، دوسری طرف سے گالیاں بھی دو۔ تو خدا کہتا ہے کہ ایسی اچھائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں جس میں برا بھی شامل ہو، اور خدا یہ بھی کہتا ہے اگر تم مدد کر کے جتاتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے تم مدد ہی نہ کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میٹھا بول بولو، زبان اپنی اچھی رکھو۔ جسم کا تو تم نے وضو کر لیا، لیکن زبان کا وضو کب کرو گے؟ ہاں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے بدن کے لیے، اپنے جسم کے لیے تم نے تو وضو کر لیا، لیکن اپنی زبان کے لیے تم وضو کب کرو گے؟ اسے پاک کب کرو گے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جسم کا تالا جو ہے وہ زبان ہے، جب یہ تالا کھلے گا تو
آگے والے کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سونے کی دکان ہے یا لوہے کی۔ اسی لیے میٹھے بول بولنا ضروری ہے، زبان کو پاک کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ زبان کی وضو تبھی بنتی ہے کہ تم جب لوگوں کے لیے اچھے الفاظ نکالو، تمہارے لہجوں میں جمال پیدا کرو، رویوں میں تلقین آنے دو، الفاظوں میں خوبصورتی پیدا کرو، تو اپنی انداز زندگی کو اچھائی میں تبدیل کر دو، اچھی رویے رکھو، بالخصوص اپنی دوستیوں میں ایک اچھے دوست بن کے ابھرو۔ ہمارے ایک دوست ہیں جن کا نام ہے امیر خان، وہ مراد آباد سے تعلقات رکھتے ہیں اور رہتے ہیں کندرکی میں۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ مولا کائنات کو کوئی قول بولیں، اور انہوں نے ہمیں وہ قول بھی بھیجا کہ وہ پڑھ کر سنانے کے لیے۔ انہوں نے یہ قول بھیجا اور یہ ان کی فرمائش ہے کہ یہ قول جو ہے ہمارے ذریعے سے وہ سنیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ وہ قول یہ ہے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ وہ کون سے دو دوست ہیں جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بن سکتے، اور وہ کون سے ایسے دو دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ آپ نے فرمایا وہ دوست جو دشمن نہیں بن سکتے روح اور جسم ہے، اور وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے موت اور زندگی ہے۔ امیر خان جی، آپ جہاں کہیں بھی رہے آباد رہیے، خوش رہیے۔ ہماری دعا یہی ہے خداوند قدوس سے کہ مولا آپ کو ہر وقت جو ہے وہ سلامت رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔